اچھا مرزا صاحب یہ کہیے گا، یہ جو بجٹ ہے سب سے پہلے تو اس پر ہم بات کر لیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں. اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک روایتی بجٹ ہے؟ ویسے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن چلیں پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ اور جو اہداف اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں حکومت ان کو پورا کر پائے گی؟ جی دیکھیں، بجٹ سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے فرما دیا تھا، وزیر خزانہ صاحب نے فرما دیا تھا کہ بجٹ جو ہے ایک معاشی مشکلات کے دوران پیش کیا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ عوام کو قربانیاں دینی ہوں گی، منحصر قوم ہم کو قربانیاں دینی ہوں گی. تو اس کے اندر نئے ٹیکس لگے ہیں جو کہ میرے خیال سے کچھ زیادہ لگے ہیں، لیکن اس کا اتنا تعجب نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آپ نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، جہاں پہ آپ 75,000 روپے ماہانہ کمانے والے سے یا لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے سے ٹیکس ان کا ڈبل کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں قربانی دی جائے، تو ہمیں نظر نہیں آئی کہ حکومت نے کیا قربانی دی. حکومت کے خرچے تو بے دریغ بڑھے جا رہے ہیں. حکومت تو جاری اخراجات 24% بڑھایا ہے، اگر اس کو نکال بھی دیں تو ڈیٹ سروسنگ کو. جو پی ایچ ڈی پی کا خرچہ ہے وہ 1400 ارب روپے ڈائریکٹ مختص کیے ہیں اور 300 ارب روپے انڈائریکٹلی مختص کیے ہیں. 75 ارب روپے آپ نے ایم این ایس کے فنڈز میں ڈال دیے ہیں. تو ایک طرف آپ دودھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں بچوں کے، ایک طرف آپ دل میں جو ہارٹ سٹینٹس لگتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، روزمرہ کی جو کچن کی آئٹمز ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ صوبوں کے اندر 300-400 ارب روپے جو ہے وہ آپ خرچے اخراجات ایم پی ایس کے دے رہے ہیں، ایم این ایس کو خرچے دے رہے ہیں. ہر خرچہ جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے، 24% سے لے کے میں نے کہا کہ جاری اخراجات بڑھے ہیں. تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ میسج دے رہے ہیں کہ یار اگر تم 1 لاکھ روپے تنخواہ دار ہو تو ہم تمہارا ٹیکس ڈبل کریں گے، لیکن اگر آپ کی 1000 ایکڑ کی اراضی ہے زرعی تو آپ کو ٹیکس سے استثنا ہے. اگر آپ 75,000 روپے ٹیکس لے رہے ہو یا دودھ بچے کا خریدتے ہو اس کے اوپر ہم ٹیکس لیں گے، لیکن بڑے بڑے دکاندار ہیں اس کے اوپر ہم فکس ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ ان سے ہم کو ہمارا پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ہم بڑی بڑی محلوں میں رہنے والے کے اوپر پراپرٹی ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن ہم دل کے مریض کے اندر جو آپریشن میں چیز لگتی ہے اسٹینٹ اس کے اوپر ٹیکس لیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی کچھ میرے خیال سے بے حسی نظر آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. اور دیکھیں جو رزلٹ آئے گا وہ یہ کہ یہ ٹیکس میں بھی انہوں نے ریفارمز کی دیر کر دی. صاحب کی جانب سے آج یہ سجیشن دی گئی تھی نا کہ انکم ٹیکس کی بجائے آپ ویلتھ ٹیکس لگائیں. جو کروڑوں کے گھر میں رہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بے روزگار ہوں، میں ٹیکس نہیں دے سکتا. وہ ٹیکس نہیں دے رہا جو کروڑوں کے گھر میں رہ رہا ہے. ایک بندہ جو کرائے پر رہ رہا ہے لیکن وہ تنخواہ دار ہے تو اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. دیکھیے کوئی نہ کوئی آپ کو ٹیکس کے نظام کو منصفانہ کرنا ہوگا. پوری دنیا میں 2 ٹیکس کے اصول ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی کہ برابر آمدن والے لوگ برابر ٹیکس دیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں نوکری پیشہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ریٹیلر حضرات ٹیکس نہیں دیتے، زرعی ذمہ دار ٹیکس نہیں دیتے، بڑی بڑی جائیداد کے مالک پراپرٹی ٹیکس، اربوں میں رہنے والے مکان کے لوگ وہ ٹیکس اتنا کم دیتے ہیں. دوسری ہوتی ہے ورٹیکل ایکویٹی کہ جہاں پہ زیادہ پیسے کمانے والا زیادہ ٹیکس دے گا اور کم پیسے کمانے والا کم ٹیکس دے گا. ہم اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں اور ہم جو اشرافیہ ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے. ہم غریب لوگوں کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں. تو یہ دونوں پرنسپلز جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں. اور ملک اس طرح آگے نہیں بڑھتا کہ اگر آپ جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر ہی ٹیکس لیتے رہیں اور آپ اخراجات میں بھی کوئی کمی نہ لائیں. اگر آپ کے پاس اتنی تکلیف ہے کہ ٹیکس لگانا ضروری ہے غریب عوام کے اوپر تو لگائیں، لیکن پھر آپ اخراجات میں تو کمی دکھائیں نا. آپ پھر یہ کہیں کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتی کرے گی. میں آپ کو بتاؤں یہ 15 منٹ کے اندر آپ اس میں سے 600-800 ارب روپے حکومت کے اخراجات سے کم کر دیں، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ آئی تھنک دیر از یہ حکومت کی پرائورٹیز میں کچھ غلطی ہے، ترجیحات میں غلطی ہے. اخراجات کو کم کر دیں. پھر مفتا صاحب یہ جو آئی پی پیز بند پڑی ہوئی ہیں جن کا ابھی بھی 3 سے 4 ارب جو ہے وہ ماہانہ یہ جا رہا ہے، اگر ان کو بھی بند کر دیا جائے، یہ بھی ایک سجیشن دی گئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ سجیشنز جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں؟ دیکھیں آئی پی پیز کے اندر 3 سے 4 ارب نہیں ہوتا. ہم 2200 ارب روپے سال کے دیتے ہیں آئی پی پیز پہ. تقریباً 200 ارب روپے ہم ان کو فکسڈ کاسٹ دیتے ہیں. لیکن وہ ساورن ایگریمنٹس کرائے اور اس کے بغیر کوئی دنیا میں پاکستان میں بجلی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ سنگل بائر ماڈل ہے آپ کا. لیکن دوسری طرف 1700 ارب روپیہ حکومت بھی پاور منسٹری کو دے رہی ہے.
تو یہ صرف مسئلہ جو ہے وہ آئی پی پیز کے فکسڈ کاسٹ کا نہیں ہے، کیپیسٹی کاسٹ کا نہیں ہے، اس میں آپ کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں آپ کی دنیا میں دنیا سے ایوریج سے بہت زیادہ لاسز ہوتے ہیں، آپ کی چوری بہت ہوتی ہے، آپ کے بل ریکوری نہیں ہوتی، آپ غلط فیول استعمال کرتے ہیں، آپ ٹرانسمیشن کے آپ کے مسائل ہیں۔ ہم نے ان کوئی مسئلوں کو حل نہیں کیا ہے، اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی نچکاری نہیں کریں گے اور جو کمپنیاں مال بیچ رہی ہوں یا بجلی کی ترسیل کر رہی ہوں ان کے اپنے پیسے کا نقصان نہیں ہو رہا ہو، مالکان کا نقصان نہیں ہو رہا، یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا مفتاح صاحب، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس بجٹ کو اگر ہم سمرائز کریں تو کیا اس کو ہم اس طرح سے سمرائز کر سکتے ہیں کہ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے، اسی لیے اس ناکامی کا جو بوجھ ہے وہ سارا کا سارا تنخواہ دار طبقے پر ڈال رہی ہے؟ نہیں، یہ کہنا تو میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا کہ نان فائلرز کو حکومت ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ناکام ہے۔ آئی تھنک کہ کہیں بہت پیونیٹیو ٹیکسز لگا دیے ہیں نان فائلرز کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے فائلرز بڑھیں گے اس سال کے اندر، مجھے یقین ہے اس کا۔ تو کچھ سٹیپس تو صحیح ہیں، لیکن جو اصل ہے کہ کیونکہ آپ نے ریفارمز مس کیے ہیں، اس سال آپ نے ریفارمز نہیں کیے، اصلاحات نہیں کرنی جو ضروری تھیں، لہٰذا اس سال بھی 1-1.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس بجٹ کے بعد خطۂ غربت کے نیچے اس سال میں جائیں گے۔ تو اس بجٹ سے غربت بڑھے گی، اس میں میرے ذہن میں کوئی اشتہارہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو مفتاح صاحب، کون سی اصلاحات تھیں آپ کے خیال میں جو ناگزیر تھیں، جنہیں کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کی حکومت نے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نمبر 1 تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کو دیکھ لینا چاہیے تھا، اور جو ہم 62% پیسے صوبوں کو دے دیتے ہیں، جس میں گلگت بلتستان شامل ہے، فاٹا کا خرچہ شامل ہے، آزاد کشمیر کا خرچہ شامل ہے، اور تینوں جو صوبوں کو ہم 59%، چاروں صوبوں کو جو 59% پیسے دیتے ہیں اس میں کمی لے کے آنی چاہیے۔ ہم صوبوں کو اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ وہاں پہ وافر پیسے ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں، کوئی سولر پینل بانٹ رہا ہے، کوئی کنال کی لائننگ کر رہا ہے، کوئی گوسٹ اسکول بنا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہائر کر رہا ہے۔ تو ایک تو آپ نے صوبوں کو اتنے پیسے دے دیے اور ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ ٹیکس لو، پھر صوبے جو ہیں ان سے آپ نے جو ٹیکس صوبوں کو آپ نے دے دیے ہیں ایگریکلچر کا اور پراپرٹی کا، تو صوبے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو نہ ایگریکلچر سے ٹیکس آتا ہے نہ پراپرٹی سے ٹیکس آتا ہے۔ تو NFC کا ریفارم بہت ضروری تھا۔ NFC کو اس وقت کیونکہ وفاق دیوالیے کے نیچ پہ، تو NFC کو تھوڑا سا کلو بیک کرنا چاہیے تھا، نمبر 1 ریفارم۔ نمبر 2 ریفارم، آپ نے پینشن ریفارمز کی بات کی ہے، بڑی عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی 1020 ارب روپے مختص کر رکھے ہیں، تو پینشن کا بھی ریفارم آپ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو حکومت کے جو خرچے ہیں وہ 24% سے بڑھائیں، میرے خیال سے وہ بھی آپ کم کر سکتے تھے۔ آپ نے یہ بھی بات کی ہے، جو کہ گو کہ اس میں بہت سیونگ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہم کچھ وزارتیں بند کریں گے، تو بھائی اس کے پیسے تو آپ نے پورے رکھ دیے ہیں، 838 ارب روپے رکھ دیے ہیں آپ نے حکومت چلانے کے، تو آپ نے اس سال میں تو آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ وزارت بند کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے۔ تو بہت سارے ایسے ریفارمز ہیں کہ جس کو آپ کر سکتے تھے، کہ جس سے آپ کو جو تھے وہ پیسے آ سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرح سود بھی کم کرنی چاہیے تھی اسٹیٹ بینک کو، لیکن حکومت نے، اور جو فنڈامنٹل ریفارم ہے کہ NFC ایوارڈ کو دیکھنا ہے، وہ حکومت نے نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس نے 1 سال اور ضائع کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بہت زیادہ وقت نہیں رہا ضائع کرنے کا، ورنہ پاکستان جو ہے اب ساؤتھ ایشیا میں سب سے پیچھے تو رہ گیا، جنوبی ایشیا میں افغانستان کے علاوہ۔ تو کیا ہم افغانستان سے بھی پیچھے رہ جائیں گے آنے والے سالوں میں؟